السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے پاس بہت بڑے جرنلسٹ موجود ہیں، وقار ستی. ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے IMF کے بارے میں. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم وقار ستی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی السلام جی علیکم شکر نعمان ہے. صاحب. اور السلام علیکم نعمان، کیسے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. الحمدللہ. وقار بھائی السلام علیکم. تو وقار صاحب کا ٹائم بہت قیمتی ہے، تو ہم امیڈیٹلی سٹارٹ کرتے ہیں. IMF سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویسے تو لوگ مبارکباد دے رہے تھے اس کے بارے میں، جبکہ یہ اتنی خوشائند بات نہیں ہے on the other hand. تو آپ ذرا اپنے ویوز دیں کہ اس کے بارے میں جو ہے IMF کا جو لون ہے اس کا ملنا ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مائنس میں جائے گا. تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ واقعی کوئی ایسا باعث فخر بات نہیں ہے کہ قرضہ کہ ہمیں ملا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم جو ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ ایک وہ بریدنگ سپیس ملی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ نہ ہوتا یا IMF یا دیگر مالیاتی ادارے جو ہے وہ ہماری امداد نہ کرتے، ہمیں قرض نہ دیتے، تو خدا نخواستہ ہم تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. ہمارے جو ملک میں سیاسی ادب استحکام ہے اور دانستہ طور پہ اس ملک کو اگر وہ دھکیلا جا رہا ہے اس طرف جہاں پہ خانہ جنگی ہو اور لوگ جو ہے وہ مارا ماری کریں، ایسی صورتحال میں اگر حکومت یہ کام کر رہی ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے کہ بڑی وہ مشکل صورتحال سے انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کو راضی کیا ہے کہ یہ دیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. اب جب کہ آپ اور ہم اس وقت جب بات کر رہے ہیں، اس سے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ پہلے وفاقی وزیر خزانہ نے اور چیئرمین FBR نے ایک وہ پریس کانفرنس کیا، پورا آپ کو ایک روڈ میپ دیا ہے کہ آپ کو جو یہ $7 ارب سے زیادہ کے جو پیسے ہیں جو یہ مل رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ وہ وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے آج بڑا واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اب جو ہے جو وہ ٹیکسیشن ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ وہ ٹیکس نہیں دیں گے. زیرو ٹیکس جو ہے اس کے لیے بہت ساری وہ بندشیں کر دی ہیں. پھر انہوں نے اس کی ایک اور وہ کافی لمبی چوڑی اس کی وہ وضاحت دی ہے، یعنی کہ لب لباب اس کا یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے فائلر بنانے کے لیے لوگوں کو ریلیف بھی دے گی اور ان سے جو ہے وہ پیسے لے گی بھی. بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ملک سے وہ کماتے ہیں. وہ سیلری یا تنخواہ دار طبقہ نہیں ہے، وہ مختلف جو بزنس کرتے ہیں، مختلف جو کام کرتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 9 ٹریلین کے آس پاس کی وہ سرکولیشن سالانہ اس وہ پیسے کی ہوتی ہے جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کو وہ رجسٹرڈ کر رہے ہیں. پھر جو اس کے علاوہ جو یہاں پر جو وہ سرمایہ دار ہیں، جو صنعت کار ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑی جو ہے وہ پیش رفت، یعنی کہ یہ وہ گولز ہیں، یہ وہ اقدامات جو وہ حکومت کرنے جا رہی ہے. گو کہ اس میں نگران حکومت کا یا اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی اس کا بھی عمل دخل ہے. انیشیٹو وہاں سے بھی لیا گیا تھا اور اب جا کے اگر عملی طور کے اوپر یہ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت گو تھرو کر گئی، جو اس نے اعلان کیے ہیں، جو اس کا ایک روڈ میپ ہے، اگر اس کے تحت یہ وہ کر گئی تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ میرا خیال ہے آخری دفعہ ہوگا کہ آپ عالمی مالیاتی ادارے کے پاس یا IMF کے پاس آپ جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کو نہیں جانا پڑے گا. گو کہ یہ نعرے اس سے پہلے بھی لوگوں نے کافی لگائے ہیں لیکن وہ ان کو جو ہے وہ روشن تعبیر نہیں مل سکی. البتہ موجودہ جو یہ لوگ ہیں، میں خود اس پریس کانفرنس میں آج موجود تھا وفاقی وزیر خزانہ کی، جہاں پہ اور انہوں نے FBR کے جو وہ چیئرمین ہے وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی جو لیکیجز ہیں، جو میکینزم جو پہلے وہ بنا ہوا تھا اس کو یکسر جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. اور ان کی کوشش ہے ابھی تک بڑی وار فوٹنگ کے اوپر کہ کسی طریقے سے ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. جی نعمان، آپ کا کوئی ہے کوشچن؟ نہیں، میرا کوئی ایسا خاص، میں بس کل آرمی چیف نے جو کراچی کا وزٹ کیا گزشتہ روز، اس میں بڑی انہوں نے حوصلہ افزا باتیں کی، جیسے بجلی سستی کرنے کی باتیں کی اور دوسرا آپ کے سود کٹ سنگل ڈیجٹ کی بات کی. جی آپ کنٹینیو کریں نعمان. آئی تھنک میرے خیال میں وقار بھائی کا تھوڑا سا شاید پرابلم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہرحال وہ میں کراچی میں جو ہمارے آرمی چیف نے وزٹ کیا تھا گزشتہ روز، اس میں بڑی اچھی انہوں نے بہت زبردست باتیں کی. وہ
IMF سے ریلیٹڈ تھیں وہ اس کا جو نہیں، فنڈز ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کی باتیں تھیں، جی جی جیسے کہ سود اگلے سال تک انہوں نے سنگل ڈیجٹ کا کہا، اور دوسرا انہوں نے جو ہے بجلی سستی ہونے کی باتیں کی. تاجر برادری سے ان کی ملاقات تھی، تاجر برادری کو انہوں نے حوصلہ افزائی دی کہ آپ فیکٹریاں لگانے کی تیاریاں کریں، تو پاکستان کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں. اسی سینس میں میرا وقار بھائی سے سوال تھا کہ اس میں کیا وقار بھائی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے. تو یہ سوال میں نے وقار بھائی سے کرنا تھا اصل میں. آئی تو تھنک وقار بھائی جوائن ہوتے ہیں تو میں یہ سوال ان کے سامنے دوبارہ رکھ دوں گا. تو بہرحال یہ ایک اچھی باتیں پاکستان کی جو کراچی کی نعمان بھائی خاص کر آواز نہیں تاجر آ رہی برادری آپ ہے کی. اس کے لیے بڑی حوصلہ افزا باتیں. جی وقار بھائی سوری، میں آپ سے سوال یہ کہہ رہا تھا، جو ہمارے آرمی چیف نے وزٹ نعمان بھائی کیا آواز آ تھا. رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. مجھے میرا نہیں آپ آ سے رہی آپ کی سوال آواز. اچھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وقار آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وقار بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نعمان بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. ری جوائن کریں، ان کو میسج کریں نعمان. اگر آپ کہیں تو میں ری جوائن کر لوں. جی جی بالکل. جی جی ری جوائن کریں ڈیلیٹ آپ کر کے. انشاءاللہ سیٹ کریں. اوکے. تو لائیو کا یہ جو حوصلہ افزائی جو باتیں انہوں نے تاجر برادری کے ساتھ کی پاکستان کی معیشت کو لے کے، یہ بہت اچھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ تاجر برادری کو ایک ڈھارس ملی، پھر اسٹاک مارکیٹ آپ کی بہتر ہو گئی. اور سب سے اچھی جو بات ہے نا جو انہوں نے کی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگی، وہ یہ تھی کہ آپ فیکٹریاں یعنی فیکٹریاں لگانے کی تیاریاں کریں، بجلی سستی ہونے جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر سستی بجلی ملے گی، تو آپ کا جو صنعت کا سب سے مین جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ صنعت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ وہ کامیابی دے. وقار بھائی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوری، میں اس میں کوئی اتنا فیملیئر نہیں ہوں، اس وجہ سے وہ بیچ میں کال آ گئی تھی تو ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی آ رہی ہے مجھے اب آ رہی ہے. آپ کو وقار آ رہی بھائی ہے؟ یہ سوال میرا یہ تھا کہ گزشتہ روز آرمی چیف نے جو کراچی کا وزٹ کیا اس میں انہوں نے تاجر برادری سے بڑی حوصلہ افزا باتیں کی، جیسے بجلی سستی کی بات کی، سنگل ڈیجٹ سود کی بات کری. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس سینس میں کہ آرمی چیف نے معیشت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں؟ پلیز. نعمان صاحب دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے 2022 سے موجودہ جو ملٹری وہ قیادت آئی ہے، ان کو 2-3 بڑے جو وہ چیزیں ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر آ نہیں رہی ہیں. اور یہ جو کل ان کی میٹنگ تھی اور آج جو 1-2 دن پہلے جو IMF نے یا ورلڈ بینک نے جو ہمیں دیا ہے، اس کے پیچھے بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس کی دن رات کی محنت شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب بالکل یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، صبح گئے کہ شام گئے، اس دوران کی جو موومنٹ تھی ملٹری قیادت کی یا آرمی چیف کے ساتھ جو ان کے اس شعبے سے وابستہ جتنے بھی ان کے وہ ذمہ داران ہیں، ان کی موومنٹس اگر آپ دیکھیں نکال کر، تو ان کا ایک پاؤں سعودی عرب میں ہوتا تھا، دوسرا پاؤں ان کا UAE میں ہوتا تھا، تیسرا ان کا بحرین میں ہوتا تھا، ایک وہ امریکہ میں ہوتا تھا. تو یہ جو کچھ آج 1.5-2 سال کے بعد ہوا ہے، اس کے پیچھے ان کی وہ نیت اور ان کی وہ ان کا فٹ ورک وہ شامل ہے. پھر اب وہ یہ تو چلو آ گیا. اب ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، ان میں سے کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. مثال کے طور پہ اب اگر ایک چیز یہاں پر کسی بھی تاجر کے اوپر یا صنعت کار کے اوپر اگر وہ ٹیکس لگتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی جا کے جو عام اور جو غریب وہ جو بندہ ہے اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اپنی آئٹمس کی، اپنی جو بھی وہ ان کی چیزیں ان کی قیمتیں بڑھا کے وہ تو سارا سیدھا چلا جاتا ہے، جو ایک عام وہ غریب آدمی ہے اس کے اوپر وہ چلا جاتا ہے. اس طریقے کے اور بہت سارے ایشوز ہیں. پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، جو وہ چھوٹے جو تاجر ہیں اس میں نہیں آتے. اب کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے پاکستان میں، معیشت کی یا ایک اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. وہاں پہ بڑا بڑا تاجر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور تاجر جو ہے یا بزنس مین جو ہوتا ہے ان کو آپ نے ایک ماحول، ایک ایسی اعتماد دینا ہوتا ہے جس سے وہ بڑے دل کھول کے جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے اپنا جو ہے وہ کام کریں، اپنا وہ بزنس کریں. معذرت کے ساتھ
गुज़िश्ता 1.5-2 साल में 9 अप्रैल 2022 के ऑनवर्ड जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से दानिशा तौर पे अदम से जो है अदम इस्तेकाम वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर आप बताएं कौन सरमायाकारी करेगा? बाहर की तो छोड़े, आपके मुल्क के अपने जो सरमायादार हैं वो डरे हुए हैं कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पे बिजली की कीमतें स्टेबल नहीं है, रोजाना उनकी हर 15 उसमें। फिर इसके बाद आपकी और बहुत आपकी आपकी तेल की मसनूआत जो है, आप देखें कभी वो कहाँ जाता है। अभी 60 रुपए की उसमें कमी आई है, तो गैर यकीनी सूरत हाल तो है। और माजरत के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी जो है जिन लोगों के साथ कल जाके उन्होंने वो मुलाकात की या खिताब किया, उनका एतमाद किसी सियासतदान पर या किसी सियासी हुकूमत पर नहीं है। वो रियासत से यकीन जाननी चाहते हैं, वो बिजनेसमैन रियासत से गारंटी चाहते हैं कि आप बताएं कि ये कुछ और कुछ तो नहीं होगा यहाँ पे, जो आपको नजर आ रहा है टीवी पे या बिलखुसूस जो डिजिटल दहशतगर्दी यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, इसमें कितनी हकीकत है। तो उन्होंने मेरी इत्तलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने वो उनको एतमाद वो दिलाया, और एक दफा फिर उन्होंने ये कहा है कि सियासत है वो सियासतदानों का काम है, सिस्टम ये चलता रहेगा। और वो एक जो जितना भी अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करेंगे, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी या इलेक्शन एक वो प्रोसेस के तहत होगा। और बाकी जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है या अफरा तफरी है, डेफिनेटली इसकी भी यकीनदानी उन्होंने, ये जो जो लोग वहां बैठे हुए थे वो गुरु लोग हैं, उन्होंने कई आर्मी चीफ देखे हैं, उन्होंने कई वजीर आजम देखे हैं, उन्होंने कई सियासतदान देखे हैं। अब देखे ना, वो सारे जो है 70+ है या इससे भी ज्यादा उनकी एज है, तो उनको जो एतमाद दिलाना था वो कल उन्होंने वो दिलाया। अच्छा वकार भाई, एक सवाल जैसे कि आपने हालात के ऊपर की, मेरा एक सवाल है, जैसे कि कल का माहौल पिंडी का और इस्लामाबाद का बड़ा डिस्टर्ब रहा, एक तरीके से हमला, रियासत पे हमला ही हुआ है ये कि एक सूबे का वजीर आला निकलता है सुल्तान राय, वो गंडासा लेके, पहले गंडासा था, वो क्लाशनकोव पे लेके निकलता है। जो आप क्योंकि सहाफी हैं, मेरा सहाफत को लेके सवाल है कि इस सहाफी बिरादरी, इसमें मैं नाम लेना किसी का मखसूस नहीं समझूंगा, आप समझते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, खासकर उन यूट्यूबर्स के ऊपर। तो आपकी जो सहाफती तंजीम है वो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाती कि भाई झूठ ना बेचो, झूठ ना बोलो, अगर आपके सोर्सेस हैं, क्योंकि चले आप कोर्ट में ये सोर्सेस नहीं देना चाहते, किसी को नहीं बताना, आपकी सहाफती तंजीम कोई ऐसा प्लान नहीं तैयार कर सकती कि कोई भी सहाफी, आपकी जो बिरादरी पूरी सहाफत में, पूरे पाकिस्तान के जितने सहाफी रजिस्टर्ड सहाफी हैं, वो बेसिक नेशनल प्रेस क्लब से ही। वो मोबाइल का इशू और आई थिंक फोन कॉल्स आ रही हैं उनको। उनके असल में मसरूफियत बहुत है। चले हमारे लिए यही काफी है, उन्होंने टाइम निकाल लिया हमारे लिए आगे। अच्छा, हम दोबारा आईएमएफ पे आते हैं, तो इसका मतलब है मैं जानना ये चाहती थी कि अगर हमें ये कर्जा मिला है तो हमने इसको कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, क्योंकि फिर हम इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल के साथ कि अगर ये वाइजली यूटिलाइज होता, ओल्दो के वकार ने हमें मेंशन कर दिया कि उसके ऊपर जाके फाइट वगैरह होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी कैसे। देखिए, ये अभी तो जो पैकेज इंशाल्लाह ताला आइंदा हमें जरूरत ना पड़े, सबसे पहले तो मैं इस पे जोर देना है। हाँ, बिल्कुल आगे वकार भाई, सॉरी आपकी बात, वो मैं सवाल जो कर रहा था, ये जो कल जो हुआ था सहाफती हमारा जो कल जो सहाफियों का ये जो खास मखसूस सहाफी, में नाम नहीं लूंगा, आप समझ सब रहे हैं कि मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपकी जो मैं समझ गया, सहाफती जो तंजीम है वो ऐसा कोई लायमल क्यों नहीं तय करती कि आपका कोई भी सहाफी हो, जिस तरह आप है माशाल्लाह, एक मोतबर सहाफी हैं, झूठ नहीं बोलते, कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं करते, आपकी सोर्स बहुत मजबूत होती है। तो ये जो बाकी सहाफी हैं, ये सिर्फ नाम के लिए, माजरत के साथ डॉलर्स के लिए, जिनके लिए लफ्ज एक इस्तेमाल होता है लिफाफा सहाफत, ये आपकी अपनी तंजीम जो सहाफती तंजीम है पूरे पाकिस्तान की, वो एक लायमल क्यों नहीं बनाती कि वो खुद चार्ज करे। जैसे हर इदारे का एक एहतसाबी अमल होता है, तो सहाफत के अंदर भी एहतसाब खुद सहाफी क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल है कि ये एजिटेशन क्यों फैलाते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, और आपका जितनी बातें हैं ये सारी ठीक है, लेकिन इसको हमें थोड़ा खोल के देखना चाहिए। नुमान साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ हुई है ना, इससे पहले आपने देखा कि 2000 से पहले पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक होता था मीडिया, जिसको आप अब आजकल वो प्रिंट मीडिया कहते हैं।
اس کے لیے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں, وہ تنظیمیں موجود تھیں, سارا کچھ. پھر اس کے بعد جو ہے الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے یہ تقریباً 2000 کے شروع میں ارلی وہ 2000 میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا آ گیا تھا, اور اس وقت پاکستان میں 40 سے زیادہ نیوز چینلز ہیں, ٹھیک ہے. اور اب تک ان کے بارے میں ٹھوس کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکی ہے. میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. پھر اب کرتے کرتے 2 4 5 سال پہلے تک جو ہے ایک نئی چیز نے جنم لیا جس کو کہتے ہیں اب وہ سوشل میڈیا. اب چلیں الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان وہ جو پیمرا کا ادارہ ہے وہ موجود ہے, اور وہاں پہ ان کو جو ہے اس کو کیسے ریگولر کیا جائے وہ سارا کچھ ہے. لیکن اس کی آپ جب تفصیل میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جیسے صحافیوں کے تحفظ کی بات ہے, ان کی نوکریوں کے تحفظ, ان کے تنخواہوں کی, ان کے دیگر بہت ساری چیزیں وہ ابھی تک وہ طے نہیں ہوئی ہیں. ابھی تک یہ چیز جاری تھی کہ اب آ گیا سوشل میڈیا. اب جب پرنٹ میڈیا سے لوگ شفٹ ہوئے تھے اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں, تو اس میں 90% ایسے لوگ تھے جو پہلے انہوں نے کام کیا ہے, یا وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اخبارات میں کام کیا ہے, جنہیں پتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے, انفارمیشن کیا ہوتی ہے, پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے, یا بالخصوص خبر کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے. جو ہم پڑھتے تھے یونیورسٹیوں کالجوں میں کہ 3Ws کیا ہوتے ہیں, انہیں کافی حد تک پتا تھا. لیکن اس میں سے بھی 10-15% ایسے لوگ تھے جن کو ہم چھاتا بردار کہتے تھے, جن لوگوں نے یہاں کام نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہم نام لیتے ہیں, جیسے ضروری نہیں ہے کہ میرا یا آپ کا ان سے کچھ جو ہے ان کے خیالات سے ہماری ہم آہنگی ضروری نہیں ہے, لیکن میں حامد میر کا نام لوں گا, حالانکہ میں ان کا بڑا کریٹک ہوں. میر صاحب جب آئے تھے تو وہ اخبار کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے, انہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے آ کے ٹی وی شروع کیا. اب اگر وہ اپنی کوئی لائن لیتے بھی ہیں نا, لیکن وہ ان کا جو ایک وہ صحافتی سفر ہے وہ بیلنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ طلعت حسین صاحب کو دیکھیں کہ پاکستان میں جو یہ ٹاک شوز کے بانی ہیں, وہ آپ کو شاید یاد ہو, وہ ارلی 90s میں NTA میں ایک ہوتا تھا, شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک, PTV کے ساتھ ایک اور وہ ہوتا تھا, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. اور وہ پھر اس کے بعد آئے جاوید چودھری کو آپ دیکھنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو اخبارات سے جب وہ آئے یہاں پہ تو ان لوگوں سے مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جو چھاتا بردار آ گئے. اب یہ نیوز کاسٹر جو تھے ٹی وی چینلز میں, وہ نیوز کاسٹنگ کرتے کرتے وہ اگر آپ ان کو اینکر وہ بنا دیتے ہیں, یہ تو ایک سٹیپ ہے نا, یہاں تک بھی اگر ہوتا تو چلو پھر ٹھیک ہے. اب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اینکر ہوتا ہے یا جو نیوز کاسٹر ہے نا, وہ 6 مہینے نیوز روم میں خبریں پڑھتا ہے, اور یہ 6 مہینے جا کے آپ کی فیلڈ میں کام کرتا ہے. یہاں پہ وہ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پر موسٹلی اب جو لوگ آگے, مطلب آپ کئی لوگ ہیں, ہمارے سارے دوست بھی ہیں, کئیوں کے ساتھ بہت اچھے ہمارے تعلقات بھی ہیں, لیکن دیکھیں جب آپ کا وہ شعبہ ہی نہیں ہے, آپ پھر نیوز کاسٹر اور آپ آگے یہاں پر ابھی تک اس میں سوشل میڈیا کو میں نے ٹچ نہیں کیا. اب جب اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا, ظاہر ہے اس پہ ایک بندہ روز ایک کسی بھی ٹی وی چینل کی اسکرین پہ آتا ہے تو ویورشپ تو اس کی ہے, اور نیچے اس کے ہینڈلز اگر وہ چل رہے ہوتے ہیں تو عام جو دیکھنے والے ہیں وہ کریں گے. بزی ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں نا, اسی لیے بات ویسے بہت زبردست انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ جو ایکسپیرینس یا پریکٹیکل ہوتا ہے نا, دیٹ ورکس, دیٹ میٹرز. تو ابھی لیکن جن حضرات کی انہوں نے بات کی ہے, حامد میر کی, تو سب سے ہیڈ تو فیک نیوز کے وہی بنے ہوئے, تو اس میں پھر ہم وہ بات وہی آ گئی نا کہ چھاپا بردار جیسے کہ انہوں نے ذکر کرا کہ وہ ایک پوری ٹیم آ گئی ہے جو انہوں نے بڑی سے بتائی. جی وقار بھائی, سوری وہ بیچ میں کال آ رہی ہے نعمان صاحب, میں اسی لیے کہہ رہا تھا لیپ ٹاپ پہ کر لیتے ہیں, چلے. اچھا, وہ یہ ایک تو یہ لوگوں کا مسئلہ تھا. مثال کے طور پہ یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو یہی نہیں پتا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا فرق ہے, یا دونوں ایوان جو ہیں وہ کتنے فاصلے پر ہیں, یا مقننہ کیا ہے, انتظامیہ کیا ہے, پارلیمان کیا ہے, اور ان کی پوری جو ہے ان کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے یا کام کیسے, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے. یہ تو ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد آگے وہ سوشل میڈیا, سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹس بنائے, سب نے جو ہے ان میں سے ان کے ویوز, ان کی ویورشپ, یہ وہ. پھر یوٹیوب آیا, یوٹیوب نے جب سب سے پہلے پیسے دینے شروع کیے تو سب نے اپنی اپنی لائنیں لینی شروع کر دی. اور یہ وہ وقت ہے 2015 کے بعد کا, جب سابق وزیر اعظم اور ہمارے ہردل عزیز عمران خان صاحب
عالمی جو لابنگ فرمز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کروا چکے تھے اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ انٹری ہو چکی تھی اور ان کے لیے کام ہو رہا تھا. یہ جتنا سسٹم بنایا ڈیجیٹل دہشت گردی کا ان کمپنیوں سے بنوایا, بوٹس خریدے گئے, بہت ساری, یہ وہ لانا تھا جو اس سے پہلے پاکستان میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. ہاں یہ امریکہ وغیرہ میں اور سارا کچھ اس وقت وہاں پہ وہ ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا جو یہ والا جو الیکشن تھا, ہلکی سی آپ نے آواز سنی ہوگی, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس وقت آیا تھا جی کہ مینیج کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے ہوا, لیکن ہمارے ہاں نہیں پتا تھا اتنا. لیکن سر وہ سارے آئے, یہ لوگ تیار کیے گئے. اب ایک عام بندہ, ایک عام رپورٹر, میں رپورٹر جیسے میں چلے نام لے لیتا ہوں, عمران ریاض اور میں اگٹھے ایکسپریس ٹی وی میں کام کرتے تھے. وہ کرائم رپورٹر ہوتا تھا لاہور میں پولیٹیکل رپورٹر اسلام آباد میں ہوتا تھا. ہماری تنخواہ وہاں پر ٹوٹل 100,000 نہیں تھی, اس سے نیچے تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2008-9 کی, جب ہم سوری یہ 12-13 کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے وہ جب وہاں سے شفٹ ہو کے چلے گئے اور ان کو باقاعدہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا آپ جنرل فیض کے جو پورا نیٹ ورک تھا, انہوں نے ان کو باقاعدہ تیار کیا. ان کے ساتھ اور بھی یہ آپ کو 4-5 نظر آ رہے ہیں, یہ 4-5 نہیں ہے, تقریباً کوئی 70 تک کا جو ہے نا مختلف وہ ٹولہ ہے, جس میں پھر جو بہت سارے میں آگے بتاتا ہوں اس میں اور کون کون شامل ہے. ان کو ویوز ملنے شروع ہو گئے, پھر ان کو ایکسیس ملنے شروع ہو گئی. ایکسیس, اب آپ جب آرمی چیف کو جا کے ملیں گے اور آرمی چیف جب یہ کہے گا کہ میں آپ کا ویلاگ نعمان صاحب شیو کرتے ہوئے سنتا ہوں, تو آپ بتائیں وہ کیا میسج آتا ہے, تو آپ کا دماغ تو خراب ہوگا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی گئیں. ایک کام اور کیا انہوں نے 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی, ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اخبارات ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں نا, اس پہ ہر ایک بیٹ کا, ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہوتا تھا جو مختلف اداروں میں کرتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید میں پیپلز پارٹی کو زیادہ بہتر جانتا ہوں, تو میں جس ادارے میں بھی جاتا ہوں مجھے پیپلز پارٹی کی بیٹ مل جاتی ہے یا پارلیمنٹ کی بیٹ مل جاتی ہے. اسی طریقے سے وزارت عظمیٰ جو ہے یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا وزیر اعظم ہاؤس کور کرنے کے لیے ہر ادارے میں مخصوص لوگ ہوتے تھے, مخصوص بیٹ رپورٹر ہوتے تھے. 2018 میں ان کی حکومت آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو لوگ پی ٹی آئی کور کرتے تھے ان کو فورسفلی مختلف اداروں سے وہاں پہ ان کو وہ وزیر اعظم کی بیٹ دلوائی. یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہیں, سینئر لوگوں کو ہٹا کے زبردستی ان لوگوں کو وہ بیٹ دلوائی گئی. ان کا داخلہ یا ان کی ایکسیس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی, وہ کابینہ تک ان کی ایکسیس ہوئی, وزراء تک ان کی ایکسیس ہوئی, اور پیسے کمانے کے لیے انہیں ظاہر ہے اداروں سے بھی ان کی تنخواہیں وہ بڑھوائی گئی, سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ان کو پیسے بھی دلوائے گئے, ویورشپ وہ دلوائی گئی. یعنی کہ اس وقت حکومت اور اسٹیٹ دونوں مل کے ان کو پش وہ کر رہے تھے. اب جب ان کے جو آپ ان کے سبسکرائبرز کہیں یا ان کے آپ ویورز کہیں یا ان کے فالوورز کہیں, جب وہ ملینز میں وہ چلے گئے تو وہ میٹر کرنا شروع ہو گئے, کیونکہ اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو کوئی تھی ہی نہیں, کسی اور کو تو کچھ پتا نہیں تھا. یہ وہ دور ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں 2018 کا الیکشن بھی وہ اسی طریقے سے جیتے تھے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اب وہ چیزیں چلتے چلتے جب 2019 اور 20 آیا تو پھر جا کے دیگر سیاسی جماعتیں اور دیگروں نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہوا جی, یہ تو مطلب کہ دیکھیں نا پیسہ جتنا مرضی انہوں نے لگایا ہو, اگر پیپلز پارٹی پیسہ لگانا چاہے یا اس وقت اس کو عقل ہوتی تو وہ نہ لگاتی, یا مسلم لیگ نون اس کے اوپر پیسہ نہ لگاتی. یہ تو جو الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے جمع کراتے ہیں یہ تو 4-5% بھی نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے جس میں 4 سے 10 کروڑ سے وہ کم پیسے لگتے ہوں. یہ تو لاکھوں روپے یہاں دیتے ہیں, تو کیا وہ اس میں نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جب انہیں پتہ چلا اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جب اسٹیٹ نے ریئلائز کرنا شروع کیا, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے نعمان صاحب کوئی ایک پالیسی تو ہوتی نہیں ہے, اور اب یہ چیزیں کافی کھل گئی ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2021 میں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ جی اسٹیٹ کو اس وقت کی رجیم کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم سے بلنڈر ہو گئے, کہ ہم نے یہ ملک کس کے آگے دے دیا. اب اس میں دیکھیں, اب ایک 2 جملے دوسرے کر کے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام کا حقیقی آزادی یا میں یہ بتا دوں گا, سب جھوٹ ہے. میرے پاس, میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس صدی میں, ان 100 سالوں میں دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی یا ویلفیئر ملک تھا, وہ کون سا تھا بلا؟ وہ لیبیا تھا. لیبیا میں ایجوکیشن مفت, ہیلتھ مفت, شادی مفت, حج عمرہ مفت, گھر مفت, اور پھر
آپ کے سالانہ جتنا پروفٹ ہوتا تھا وہ تیل سے وہ ہر شہری کے اکاؤنٹ میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. اس جیسی ویلفیئر اسٹیٹ آج تک وہ کوئی نہیں تھی. سازشیوں نے کیا سازش کی, کیا کیا الزام لگائے اور ان کو تباہ کر دیا لیبیا کو. آج لیبیا 4 دھڑوں میں تقسیم ہے اور وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے. وہ لوگ لیبیا کے عوام آج 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں اور ایگزیکٹلی وہی فارمولا وہی پلان پاکستان کے لیے تھا. ایگزیکٹلی دیکھیں, بالکل آپ ہم کا کسی کے سگے تجزیہ نہیں ہیں, بالکل درست, ہم بالکل بالکل بہت کسی کے شاندار. سگے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو کھٹکتے ہیں اور ہم کھٹکتے ہیں یا ہمارا وہ جو ویپن ہمارے پاس ہے وہ کھٹکتا ہے. ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. جو دوست مطلب بہت سارے ہیں, ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے بعد ان عالمی طاقتوں نے مل کے یہ 9 مئی کروایا. اب اس 9 مئی پہ ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ اگر گولی چل جاتی, اندر سے ریزسٹنس ہوتی جو ہو سکتی تھی. بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر بندوق ہے اپنا نعمان صاحب اور میں نہتا ہوں, میں جا کے آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہوں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کم از کم اپنے سیلف ڈیفنس میں تو گولی ماریں گے نا. ٹھیک ہے, نہیں ماری گئی. پھر وہ کام کیا گیا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, کسی مذہب میں نہیں ہوتا. دیکھیں جنگلوں کے بھی تو کوئی قانون ہوتے ہیں نا. جو شہداء جو ہیں وہ انڈینز سے اگر آپ بات کریں نا, یا آپ ان کے جو آرمی آفیسرز ہیں یا ان کے جو ملٹری کی اسٹریٹجیز کو سمجھتے ہیں, وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے بے لوث ہو کر اپنے مادر وطن کے لیے جان دی ہوتی ہے, وہ کسی بھی ملک کے ہو, وہ سب کے لیے کامن ہوتے ہیں. ان کا جذبہ عظیم ہوتا ہے. کون جان دیتا ہے بھائی کسی کے لیے؟ لوگوں کے بچوں کا وہ مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنے بچے کو یتیم کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. ان لوگوں نے وہ بھی نہیں چھوڑے. ان لوگوں نے باقاعدہ جیسے جنگیں لڑی جاتی ہیں, اسٹریٹجی جیسے نقشے بنتے ہیں, اس طریقے سے. یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ خود دیکھا ہے کہ آپ اپارے چلے جائیں, آپ اس کے گھر چلے جائیں, آپ فلانا چلے جائیں, آپ فلانا چلے جائیں, وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس دن اسٹیٹ نے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ تنیا پی کے اسٹیٹ سو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ اکیلے نہیں تھے. یہ اکیلے, ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی سپورٹ تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 136 سے زائد ملٹری کے جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی. انہوں نے اپنے گھر صفائی کی. انہوں نے جو جس وہ طریقے سے تھا ان سے معذرت کی یا ان کے خلاف وہ کارروائی کی یا جو کچھ بھی ہوا, لیکن انہوں نے اپنے گھر صفائی کی. لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ صفائی کر رہے تھے اور ہمارے جو پرسن اقتدار لوگ تھے, اس میں پیپلز پارٹی تھی, اس میں نون لیگ تھی, اس میں ان کے دیگر جو اتحادی تھے, وہ ایک دوسرے کی وہ کانوں میں کہہ رہے تھے, یعنی کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. وہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور انہوں نے اس فتنے کے خلاف کوئی ٹھوس کام نہیں کیا. انہوں نے کوئی جینون یا کوئی ٹھوس قسم کی وہ پروسیکیوشن نہیں کی. حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے کہ بھونڈ موجود تھے, ان کو جو ہے وہ شیلٹر دینے کے لیے موجود تھے, سارا کچھ تھا. لیکن اس سے پہلے اس جو بھی حکومت تو یہی تھی نا, نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی, ان لوگوں نے ٹھوس وہ مقدمات بنائے ہی نہیں. انہیں پرسو ہی نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اسٹیٹ اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسی 2022 میں جو آئی ایس آئی کے ڈی جی اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک وہ پریس کانفرنس کی تھی 2022 کے اسی میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے ایز اے انسٹیٹیوشن یہ طے کیا ہے کہ اگلے 10 سے 20 سال تک جو جہاں جائے گا, انہوں نے سب نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا. اور 1973 کے آئین کے مطابق جو آئین ہمیں کہتا ہے ہماری لمٹس وہ ہے, ہم نے وہاں تک رہنا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا. ان لوگوں نے پھر کہا, ظاہر ہے بدگمانی 75 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے تو یہی سوچا نا کہ یہ سیریس نہیں ہے. لیکن وہ چیز آگے بڑھتی گئی اور وہ دندناتا پھرتے رہے, کیونکہ یہ جو کر رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا. وہ جو کر رہے تھے وہ باقاعدہ وہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. انہوں نے جس طریقے سے افغانستان سے بندے منگائے, دہشت گرد منگائے, خارجی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے تھے. عالمی جو وہ لابنگ فرمز تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی. سوشل میڈیا کی ٹیمیں اپنا کام کر رہی تھی. ادھر مار گئے, کھا گئے, یہ کر گئے, وہ کر گئے, وہ اپنا کام کر رہی تھی. وہ ٹائم گزرتا گیا. پھر کرتے 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 بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ 1 سال سے موصوف وہاں پر ہیں, اور جو عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
اور اس کے باوجود اب جا کے ان حکمرانوں کو ہوش آیا ہے کہ نہیں، شاید ہمیں یہی ہمارا راستہ ہے. اور یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی فرد واحد کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے ہے یا کسی ایک جماعت کے لیے ہے، یہ سسٹم کا صفایا ہو رہا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ، دنیا تو اس سے پہلے یہ جانتی تھی نا کہ جمہوری حکومت کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے بازو مروڑنے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ملوث ہے، یا یہ نہیں چلنے دیتے جمہوریت کو، یہ حکومتوں کو نہیں چلنے دیتے. کسی حد تک وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 2022 والی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کے بعد آنورڈ جو ان کے اقدامات ہیں، آپ اگر ان کو اگر بغور دیکھیں تو ان کی نیت پہ آپ وہ شک نہیں کر سکتے. لیکن یہاں سے ایک فتنے نے اور جنم لیا کہ یہ جو کالے بھونڈ ہیں یہ بھی مداخلت کرتے ہیں. وہ ایک اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور بنائی ہے انہوں نے ثابت کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ دیکھیں پارلیمان، اگر وہ جب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی نا تو وہ ان کی چیزیں بعض اوقات نظر نہیں آتی تھی، یہ تو باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو دیکھیں دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے نعمان صاحب کہ آپ کو ضمانت مل رہی ہے جتنے تک فلانی تاریخ تک جتنے مقدمات بنے ہیں وہ بھی، اور اگر نہیں بنے وہاں تک جو بنیں گے وہ بھی آپ جائیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کی اتنی ایج ہوگی، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اتنا تجربہ ہے آپ کا، آپ کو کون سی دنیا کا چیف جسٹس یا وہ سپریم کورٹ کا جج کسی ملزم کو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو؟ اور کون سا کہتے جی کہ آپ اس کو وہاں پہ رکھیں، فلانا گیسٹ ہاؤس میں رکھیں اور فلانا آپ جو وہ ایسے کریں؟ کون سے ججز ایسے ہیں جن کی بیگمات کہتی ہیں ہائے ہائے رافعہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کمبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہے؟ کون سے ججز ہیں سپریم کورٹ کے کسی ملک کے، آپ مجھے بتائیں، جو ٹرکوں پہ جن کا فیصلہ ہوتا ہے، جو کرپٹ ہے، جو ٹرک جو باقاعدہ ثابت ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کرپٹ، یہ انصاف کریں گے؟ لہٰذا اس جگہ بھی صفائی بہت ضروری ہے. اب میرا خیال ہے بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اب آتے ہیں یوٹیوبرز کی طرف. صحافتی تنظیمیں جو ہے نا سر، اچھا وہ ٹی وی چینلز کی حد تک ہیں، وہ پاکستان میں دو طرح کی تنظیمیں ہیں صحافتی. ایک ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، جس کے افضل بٹ جو پریزیڈنٹ ہے، کافی لمبی اس کی 50-60 سالہ اس کی وہ تاریخ ہے. آمروں کے خلاف وہ لڑے، ماریں کھائی، کوڑے کھائے، لوگوں نے بڑی بڑا جو ہے وہ تکلیفیں دیکھی. یہ ہے صحافیوں کی تنظیم، عامل صحافی، یہ وہ ہے. ایک تنظیم ہے ایپنک، آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن. یہ دونوں یہ وہ تنظیم ہے جس میں صحافی اور نان صحافی دونوں ممبر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی آفس کا جو کلیریکل سٹاف ہے، جس کا صحافت سے وہ نہیں ہے تعلق، لیکن وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اخبارات میں، جیسے وہ پریس کے لوگ ہیں، ایڈمن کے لوگ ہیں، یہ بھی اس کے وہ ممبر ہیں. ٹی وی چینلز کی حد تک جو لوگ ہیں وہ پی ایف یو جی کے ممبر ہیں، وہ ان کے ڈسپلن میں ہیں، پیمرا کے بھی ہیں، وہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے. لیکن یہ جو یوٹیوبرز والی جہاں تک بات ہے، اس میں 97% تک جو لوگ ہیں وہ کسی ڈسپلن میں نہیں ہیں، نہ وہ کسی صحافتی تنظیم کا حصہ ہے، نہ وہ صحافت کا لبادہ اوڑھنا. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. چند لوگ ایسے ہیں جو صحافی تھے، لیکن وہ اس 2018 یا 2015 سے آنورڈ جو چیز تھی اس وہ لبادے میں آگے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صحافی کہتے ہیں. انہوں نے وہ رخ وہ اختیار کر لیا. لیکن اس وقت یہ ہے، پتہ نہیں آپ کو میری بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی، اس وقت بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی چونکہ ان کے پاس ویورشپ ہے، ان کے فالوورز ہیں، اور ان کا ایک باقاعدہ سسٹم بنا ہے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، یہ اسی ملک میں ہوا کہ ایک جو نیریٹو بنتا ہے، جھوٹا ٹویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک دو ان کے تحریک انتشار کے ایک دو بڑے اکاؤنٹس اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد وہ گلی گلی محلے محلے وہی بیانیہ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا تیزی سے تو امام کعبہ جو حج کے دوران خطبہ دیتے ہیں ان کی بات نہیں پھیلتی، ان کا درس نہیں پھیلتا جتنی جلدی یہ فتنہ جو ہے یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹاپ سے لے کے باٹم تک پوری لائن جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اور یہ کسی اس میں وہ اس کے ڈسپلن میں نہیں ہے. ہاں اب حکومت اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہ لیجسلیشن کر رہی ہے، اور مختلف جو ہے وہ مشاورتی عمل جاری ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں 98 سے آنورڈ 24-25 سال مجھے ہو گئے. میں نے پرنٹ میڈیا میں بھی کام کیا ہے، میں نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی کام کر رہا ہوں، میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ بھی میں ایکٹیو ہوں اس پہ. اور میں نے بہت سارے ممالک دنیا کے دیکھے ہیں. آپ باقی ساری آپ دنیا کو چھوڑ دیں، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہمدرد ہیں نا، ہمدرد مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں کہیں سے کوئی کوشن دے رہے ہیں
یا جو جن کو ہم اپنے تئیں ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ چین ہے، ترکی ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یا قطر ہے، یا بحرین ہے. یہی ہے نا جو یہ حالیہ دنوں میں جن لوگوں نے یا یہ کچھ سالوں میں وہ جنہوں نے وہ ترقی کی ہے، ان پہ آپ دیکھ لیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز سوشل میڈیا. آپ سعودی عرب میں کوئی بات کر کے دیکھیں، آپ یو اے میں کر کے دیکھیں، آپ چین میں کر کے دیکھیں، ایون کہ آپ ترکی میں کر کے دیکھیں، آپ ایران میں کوئی ایسی بات بحرین میں کر کے دیکھیں، آپ کی اسٹیٹ کیا کرے گی؟ اچھا وقار تو ایک کوسچن لے لیں اس میں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی جی ہوں. جی اس میں جی جی ہماری حکومت اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ پچھلے دنوں یہ تھا کہ فائر وال آ رہی ہے، وہ کنٹرول کرے گی. یہ تو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپینڈ کر کے آپ کنٹینیو کریں، لیکن اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیجیے گا کیا دیکھیے حکومت. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو اپنی جو ہے اپنے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے، جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، خواہ وہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے یا یورپ ہے، وہ دیکھیں کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے کیا کیا. برطانیہ میں یہ ماضی قریب میں ابھی کچھ چند ہفتے یا مہینے پہلے کی بات ہے، جو کچھ ہوا تھا 8 گھنٹوں کے اندر ایسے کر کے انہوں نے فیصلے کیے، راتوں رات عدالتیں لگی. وہاں پہ تو کسی انسانی حقوق کو نہیں پتہ لگا، وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے قوانین نہیں تھے. اگر کوئی ایف آئی اے کے پاس کچھ ایسا سسٹم تھا بھی تو دوسرا ہمارے یہاں بہت جلدی آزادی اظہار کا جو ہے لوگوں کو وہ تکلیف ہو جاتی ہے، انسانی حقوق کا جو وہ ہو جاتی ہے. آپ ایک مختصر سا میں آپ کو صرف ایک مشورہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص ہے آج کل بہت زیادہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وہ بنا ہوا ہے، کل اس کی بڑی 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 وہ سرگرمیاں رہی ہیں. اس کا نام ہے احمد فرحاد، اپنے آپ کو وہ شاعر کہتا ہے. آپ یقین جانیں اس نے ابھی جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا، اس شخص کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی 4 سے 6 لوگ قتل ہوئے. اس نے جھوٹ بولا، اس نے افواہ پھیلائی، معاملات سٹل ہو گئے، اور اس کے باوجود اس نے جو ہے وہاں پہ اپنے سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے ذریعے ایسی چیزیں وہ پھیلائیں، پھر یہ گرفتار ہوا. پورا پاکستان یہ جو ہے نا کینڈل وہ مافیا جو تنظیمیں جو باہر سے چندے ڈونیشن اور ایڈ لیتی ہیں، مار گئے، کھا گئے، یہ دیکھو انسانی حقوق اور فلانا ٹکانا یہ وہ سارا کچھ ان کا شروع ہو گیا. اب کل کیا اس نے ظاہر ہے، اور پھر انہی عدالتوں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا کون ہوتی ہے آئی ایس آئی، کون ہوتا ہے، بلاؤ میں اس کو ڈی جی آئی کو، میں اس کے ڈی جی کو میں بلاتا ہوں یہاں پہ. آپ نے سنا نا یہ ریمارکس جو آئے تھے، ٹھیک ہے. کل اس نے کیا کیا، کل جو پنڈی میں جو کچھ ہوا اس کے ٹائم لائن پہ جائیں اور آپ جا کے دیکھیں ہر ٹویٹ یہ مار دیا، پنڈی میں یہ ہو گیا، یہ فلانی گلی میں شیلنگ ہو گئی، یہ گھر بند ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا. تمام افراتفری انارکی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ تیل چھڑکنے والا کام اس نے کیا. کل سارا دن وہ کرتا رہا. اس کے آپ ویوز جا کے دیکھیں کیا ہے، اس کے دیکھیں فالوورز کو، ان کو ری ٹویٹ کس نے کیا یا ری پوسٹ وہ کس نے کیا. ٹھیک ہے، یہ 4 6 10 چہرے ہیں جو نون ہیں، جو یہ بالکل جن کا کام ہے یہ کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مفت کرتے ہیں؟ کسی بھی اسٹیٹ سے پنگا لینا یا اسٹیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ بندہ کیا خدا واسطے کے طور کے اوپر کرتا ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا نعمان صاحب کہتے ہیں کہ کون کافر منکر خدا کی ذات کا ہے، مسئلہ سارا اقتصادیات کا ہے. بالکل بالکل، بہت یہ جو یوٹیوبر مافیا ہیں یہ اس وہ ڈگر کے اوپر وہ چلے ہوئے. اچھا آپ کی صحافی تنظیموں والی بات، صحافیوں والی بات میں نے آپ کو بتا دی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کوئی بھی اگر جینون صحافی ہے نا جس نے یہ رگڑا کھایا ہے پرنٹ الیکٹرانک کا سارا جو وہ سمجھتا ہے، وہ جتنا مرضی پرو ہو وہ نہیں کر سکے گا یہ، کیونکہ اس کو اس کی کریڈیبلٹی مار دے گی. وہ ایک دفعہ کرے گا، وہ ٹیگ ہو گیا، وہ نتھی ہو گیا، تو وہ اس کا ممکن ہی نہیں ہے. جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کے کئی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہوں گے. اور ایک چیز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹائم لائن پہ نظر آ رہی ہے، ایک جو ہوتی ہے نجی محفلیں آپ جاتے ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں نا یہ بڑے ظالم لوگ بھی ہیں، معصوم تو ہیں ہم کہتے ہیں، لیکن یہ تانے بھی دیتے ہیں، اور تو فلانا یہ کہتا، تو ہے کہتا سی، تو فلانا ہے. تو وہ جتنا بھی بندہ کسی کی ایفیلیشن، ظاہر ہے صحافی کی بھی تو کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہوگی، اس کو بھی تو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اس کی بھی تو سمپیتی کسی کے ساتھ ہوگی. لیکن وہ جو کوئی وہ کوشش کرے گا وہ بالکل وہ کہ میں کم سے کم فریق بنوں، میں کوئی نیوٹرل بات کروں، میں کوئی ہلکا سا کوشچن کہیں اگر اور ہو سکے تو میں دے دوں. لیکن یہ جو بات ہے نا، ایک تو جھوٹ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اب کل کے حوالے سے آپ دیکھ لیں لوگوں کی ٹائم لائن کیا کیا تھا. اور پھر اب تو یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں.
اب تو لائن دیتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور واپس چلا گیا کل تو یہ غداری ہوگی، اگر وہ نہ آیا تو پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا یہ وقار بھائی یہی صورتحال ہے. سوال ہے. گورنمنٹ جو ہے مطلب ہماری گورنمنٹ نام کی ایک شے ہے، اس کے اندر ایک ادارہ ہے، اس کو ہم ایف آئی اے سائبر کرائم کہتے ہیں یا ایف آئی اے ہے، جو کہ اس قسم کے کیسز کو دیکھ سکتا ہے. ایک ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، ایک وزیر مواصلات صاحب ہیں. آخر وہ ایسے عناصر کو، یہ جج گورنمنٹ نہیں ہے، جج نظام کے تحت ہے. اگر جج غلط رائے یا غلط فیصلہ دے گا تو گورنمنٹ نہیں مانے گی، جیسے کہ بہت سارے ہم نے کیسز میں دیکھا ہے. لیکن جو ہمارے ادارے ہیں جیسے ایف آئی اے ہے، پولیس کو چلیں چھوڑ دیں، پولیس کے پاس سائبر کرائم کی جو پکڑ پولیس بھی سکتی ہے، کیونکہ اب تو قانون بن گیا آپ کا عزت عطا عزت والا بھی. اس میں ابھی کل جو اس نے احمد فرحات یا اور ایک دو یوٹیوبرز جو ابھی مشہور نہیں کل کی وجہ سے، لیکن وہ بھی مشہور ہو گئے کیونکہ مشہوری تو ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کی. وہ جو لوگ ہیں نا ان جن کو کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تینوں وہی لوگ ہیں جو بیٹ رپورٹرز تھے، جن کا کیریئر شروع ہی 2018 کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات وہ سمجھ مختلف گیا، ٹی وی میں آپ کی چینلز کے. بات سمجھ گیا. ہاں لیکن یہ احمد فرحات جس کا آپ نے بھی ذکر کرا، یہ ایک شاعر، جیسے کہ جج نے بھی بولا یہ تو معصوم شاعر تھا. یہ جج کے یہ بھی ریمارکس ہے تو معصوم شاعر ہے، اس کو کیوں آپ نے بند کرا ہوا ہے؟ وہ معصوم شاعر وہاں پر بھی جیسے آپ نے بتایا 5-6 لوگ اس کی وجہ سے شہید ہو گئے کشمیر میں. اور کل جتنی ایجیٹیشن اور جتنی بد ہوا، ہمارے سابق صدر صاحب بھی اس کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر کے اس کو شاباش دے رہے تھے. عارف الوی صاحب، بڑا افسوس ہوا مجھے کہ وہ میرے ملک کے صدر ہیں، میں نے کبھی ان کو سپورٹ کیا تھا، مجھے اپنے اوپر بھی افسوس ہے کہ میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی. ایک آدمی ایجیٹیشن پھیلا رہا ہے، ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے، ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے. اس پر ہمیں کسی بھی قسم کے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ایز اے گورنمنٹ، میں گورنمنٹ ریاست کی بات کروں، اس کو فوری طور پر گرفتار کریں گے تب یہ سبق دوسروں کو جائے گا، میسج جائے گا کہ احمد فرحات بننے کی. اگر آپ نے احمد فرحات کو کھلا چھوڑ دیا، جیسے کشمیر والے مسئلے پہ کھلا چھوڑا، وہ شاعری کی جگہ اس نے وہی رخ واپس اختیار کر لیا. اب آپ اس کو جب موقع دیں گے تو 4 احمد یا 10 احمد فرحات دوسرے اور بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. کل ایک یوٹیوبر جو پنڈی میں رپورٹنگ کر رہا تھا لڑکا، وہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ بول کے اپنے ویوز کے لیے، بہت سارے لوگ اپنے ویوز کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. ڈالر جب سے شروع ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، لیکن اس طریقے کی ایجیٹیشن، یہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. ریاست کچھ نہیں کر رہی، لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ یار یہ ریاست کر کیا رہی ہے. تو سوال ان کا جینون ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آؤ مارو جلاؤ یہ کر دو، جی ایچ کیو پہ چلے. آج وہ جی ایچ کیو کو چیلنج کر رہا ہے احمد فرحات، تو ریاست کدھر ہے؟ یہ سوال ہے میرا. نواز صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، اور جو لوگ اس وقت اس جو ریاست کی یا اس حکومت کی اگر کوئی سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی ان کو بیک اپ کر رہے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گند ختم ہو کے ملک سموتھ طریقے سے کسی ٹریک کے اوپر چلے، ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو جو بات کروں گا، میں اپنی اسسمنٹ کے طور کے اوپر بات کروں گا، یا اگر جب اس حوالے سے اگر کسی بڑے سے یا کسی ذمہ دار سے یا کسی طاقتور سے جب پوچھتے ہیں تو وہ ہمیشہ مسکرا دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ان لوگوں کو میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، یہ ہے مائنڈ گیم کی، یہ ہمیشہ 2 قدم آگے کی وہ سوچتے ہیں. میں ویسے یہ میرے پاس اپنی اس کے لیے میں کرتا ہوں کہ اگر یہ 1.5-2 سال ان کو یہ ٹائم نہ دیتے تو یہ چھاننی سے کیسے سکین ہو کے باہر آتے، کیسے پتہ لگتا کہ یہ کون ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ریاست یا حکومت نے یہ پکڑنے شروع کیے تھے. مثال کے طور پہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو وہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کو عدالتوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا، اور ایف آئی اے نے بھی پکڑے. ان میں سے کئی لوگوں کو ایف آئی اے نے پکڑا، کئی لوگوں نے اپنے پاس رکھا، کئیوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی، کئی لوگ کمپرومائز ہو گئے، کئی لوگ اسٹیٹ کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی بھی 2 پالیسیز ہوتی ہیں. میں ان میں سے بھی کئیوں کو جانتا ہوں جو ڈالر بھی کما رہے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں، اور وہ مخبری بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ تقریباً یہ جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے، ان بھونوں کا بندوبست ہو جائے، اس کے بعد ظاہر ہے اگر یہ صفائی نہیں ہوگی، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ
وہ کنواں خالی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ جو اس کے اندر گرا ہے اس کو نکالنا ہے باہر, تو تب پانی صاف ہوگا نا, اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ سے طاقتور کوئی نہیں ہے. یہ آپ نیپال کی اسٹیٹ اگر دیکھ لیں, مالدیپ کی بھی دیکھ لیں, یا کسی اور کو, آپ نہیں لڑ سکتے. جب تک آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. یہاں تو سپورٹ بھی تھی سر, یہاں پر کیا بھول گئے کہ وہ اسد درانی صاحب جنرل جو تھے سابق ڈی جی آئی, وہ جب گرفتار ہوئے تو ان کے فون کا جب وہ فرینسک ہوا تو اس سے کیا کیا نکلا تھا. کیا آپ یہ بھول گئے کہ یہ جو سابق ترجمان یا سیکرٹری اطلاعات تھے رؤوف صاحب تحریک انتشار کے, ان کے فون کا فرینسک ہوا تو کیا نکلا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا ریاست سوئی رہے گی؟ کیا وہ لوگ جن لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے ہوئے, جن کے شہداء جو ہیں ان کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا, جی ایس ٹیو کے اوپر 2 حملے ہوئے, ایک طالبان نے کیا, دوسرا تحریک انتشار نے کیا, ٹھیک ہے, کیا وہ بھول جائیں گے؟ کیا اور جن کے گھروں پہ جا کے ہوئے, جن کو وہ پتھراؤ کا نشانہ جو ہے وہ کیا گیا, اور جو چھوڑیں جی وہ ساری بات چھوڑیں, آپ کے اداروں کے سربراہوں کو جن ناموں سے پکارا گیا وہ بھول جائیں گے؟ بتائیں. ڈیفینیٹلی نہیں بھولیں گے. نہیں بھولیں گے, بالکل نہیں بھولیں گے, بھولنا بھی نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. نہیں, وہ تو آپ کی میری خواہش ہوتا کہ نہیں چاہیے, وہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر آپ سب کو کھلی اگر کرنا ہے, یا اگر وہ نہیں کریں گے, ان کو نہیں پکڑیں گے یا نہیں کریں گے, پھر ٹھیک ہے, جو مرضی کرے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں بہتری آئے گی, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے. جب یہ عدالتی معاملہ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جائے, انشاءاللہ آج اتوار ہے, کل پیر ہے, اگلے ہفتے میں شاید آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کافی جو ہے وہ خبریں سنیں گے. پھر کچھ دنوں تک یہ ترمیم بھی پاس ہو جائے گی, اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اس کے بعد ریاست کو بائی آل مینز اپنی ریٹ قائم کرنا ہوگی. اگر انہوں نے یہ اکتوبر جو ہے وہ ہم ایسے ہی دیکھیں گے, انشاءاللہ نومبر سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ستمبر بہت ستمگر ہوگا. اچھی ابھی بات ہے, ستمبر چل رہا ہے جی. چلے ٹھیک ہے, آگے آپ جی نعمان بولیں. میں کہہ رہا ہوں سپٹمبر تو گزر گیا, اب اکتوبر شروع ہے انشاءاللہ کل سے, پرسوں سے. دیکھیں 2 چیزیں, دیکھیں نواز صاحب, ایک چیز ہم چھوڑ گئے. ہم جو ان کے اداروں کی یا ادارے کی سیریسنس کی بات کرتے ہیں نا, اس میں اگر آپ نے لگانا ہے نا, جسے کہتے ہیں ٹیسٹر لگانا ہے, تو جنرل وہ فیض حمید کا کیس آپ دیکھ لیں. یہ کہنا آسان ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ایسے ادارے کے سربراہ کو اٹھا لیں جو 2 سال پہلے جس کے کہنے پہ اسٹک سے جو ہے نا چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی. میں گیج کرتا ہوں نا, یا جو میں نے پیمانہ لگایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو بہت ساری چیزیں تھی جو نہ ہو. ابھی تو اس کیس میں بہت ساری چیزیں اور آنی ہیں. ابھی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کمشنر پنڈی والا جو معاملہ تھا اس کے پیچھے بھی یہی موصوف تھے. ابھی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ فلانا جو جج تھا اس نے کیا کیا فیور کیا. ابھی جب آپ کو یہ پتا چلے تھا کہ الیکشن ریزلٹ والے دن سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کون پرسو کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا. اور بہت ساری مینجمنٹ جو ہوئی ہے جو بعد از ریٹائرمنٹ کی ہے, جو پہلے پیسے انہوں نے کمائے, جو لین دین کیا, جو سیاستدانوں کے ساتھ شراکت داری کی, جو ان کے فرنٹ مین تھے, وہ تو ایک بات کی, وہ تو اور بات ہے. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ بندہ وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست کی چولہے ہلا دے. تو یہ اتنا جو نا کہانی بنانے والوں نے بڑی خطرناک کہانی بنائی تھی, اور وہ اتنی خطرناک کہانی بنائی تھی کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہ شکر ہے کہ اس مادر وطن کے کچھ ایسے سرپھرے بیٹے موجود ہیں جن کو اپنی جانوں کی فکر نہیں ہے, جن کو اپنے مفادات, اپنے نظریات کی فکر نہیں ہے, جو اس 25 کروڑ لوگوں کو سکھ کا سانس دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, روزانہ خون دے رہے ہیں, روزانہ جانے دے رہے ہیں. اس کے باوجود وہ جذبہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور میں کوئی سمجھتا شک ہوں نہیں کہ ہمارے شہدا, ہمارے اس قسم کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہیں کہ جو واقعی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ روز اپنی جانیں قربان کرتے ہیں صرف اور صرف اس پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے. تو شکر الحمدللہ کہ ہماری قوم میں بڑا جذبہ بھی ہے, بڑے پیارے لوگ, بہت ہمت والے اور طاقتور لوگ, جو بہت طاقت چاہیے کہ یہ سوچ کر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بال جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ यहाँ मेरी जान भी जा सकती है, और एक ऐसी कौम के लिए जो मुझे गालियां दे रही है, मेरे शौदा की तस्दीक कर रही है, मैं उसके लिए अपनी जान दूं, वो ये चीज नहीं सोचते। वो पाकिस्तान के उस नक्शे को देखते हैं, उस परचम को देखते हैं, और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी वकार, फाइनल जो हम करते हैं फाइनलाइज, आखिरी क्वेश्चन ये है कि जितनी भी हमने डिस्कशन की है, अंडर द लाइट ऑफ दैट डिस्कशन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? फिर हम क्लोज अप करेंगे। डॉक्टर साहबा, इसमें ये बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का मुल्क है जी। ये तो ये है, एक वो इसलिए, एक तो ये है जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा मुनफरद है, दूसरा ये है कि ये बड़ी अजीबो, इसमें जो है ना, अगर ये किसी सिस्टम से चल रहा होता या जितने इसके ऊपर हमले या अटैक्स हुए अभी तक क्या से क्या हो गया होता, लेकिन इसके बावजूद अगर ये अभी तक है तो इंशाल्लाह ये ताक़यामत रहेगा और इसके जो मसाइल हैं वो कम होने शुरू होंगे। अब इसमें मैं सिर्फ एक चीज रह गई है, ये सिर्फ सोचने की बात है, जाहिर है ये ऐसी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, लोगों के अदारे या लोगों के जो जिम्मेदारान है ना मुख्तलिफ ममालिक के, वो तो डिक्लासिफाई चीजें करते हैं या लिखते हैं। हमारे यहाँ अभी ऐसा रवाज नहीं आया, अल्लाह करे कि ये रवाज आए तो आपको पता लगे कि इतने बुरे हालात के बावजूद और इतनी पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम या बदअमनी, लाकानूनियत और अनारकी फैलाने के बावजूद आपने देखा कि गुज़िश्ता 1-1.5 महीने में और अब तक आपको अच्छी खबरें कहाँ से आ रही हैं। आपने देखा क्या, आपने तो डॉक्टर साहब वो पाकिस्तान टूटते भी देखा होगा ना, क्या आपने कभी सोचा था, आपने भी देखा होगा अपना नुमान भाई, क्या आपने सोचा था कि कभी ढाका में मुजीबुर रहमान के जो पुतले हैं उनको जूते मारे जाएंगे? क्या आपने सोचा था कि वहां पे सॉफ्ट कू टाइप ऐसी चीज हो जाएगी कि जिसने इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया, हमारे भाई हमारा बाजू काटा, उसको किस तरीके से वहां से लाते मार के निकाला जाएगा और वहां की अवाम किस तरीके से जो है वो बात करेगी? कभी आपने ये सोचा था कि भारतीय मुसलमान इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो बॉम्बे या दिल्ली में आके ललकारेंगे इसके जो मोदी के सपोर्टर्स हैं? कभी आपने सोचा? और ये देखें, ये अच्छी खबर है, क्या ये एक दिन में हो गई हैं सारी? क्या ये जो कुछ हुआ है, ये सारा कुछ आपको कोई नजर आ रहा है कि ये कौन कर रहा है? नहीं आया ना। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मामूली बात नहीं है, मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 2 वक्त का अपना 2 साल हम नहीं निकाल सकते, $7 अरब हमारे पास आज आया, उसका वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर वो ऐसे आलमी दहशतगर्दों को ललकार के कह रहा है कि तुम दहशतगर्द हो? क्या ये मुमकिन है? क्या ये वैसे ही हो गया सारा कुछ? इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई सोच है ना। जी बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह के नाम के ऊपर बना है मुल्क, और ये मुल्क खुलूस नीयत के साथ बना है, और मेरा ये ईमान की हद तक यकीन है कि ये ताक़यामत रहेगा, और अल्लाह करे कि इसके मसाइल बतरजीज बेहतर होते जाएं और यहाँ की अवाम खुशहाल हो। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वकार, आज आपने यू मेड आवर डे टुडे, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बहुत अच्छा लगा वकार भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और बहुत अच्छे मतलब एक माइंड सवालात जो मेरे जहन में थे उसको आज क्लियर कर दिया। यकीन करें बहुत सारे सवालात छुप रहे थे, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत रिलैक्सिंग फ्रूटफुल हुई हमारी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।